وعلى سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی مقتدر اساتذہ کرام، طلباء کرام اور ذکر میلاد میں تشریف لانے والے تمام اہل محبت، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ اختصار کے ساتھ دو ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے 12:30 بجے میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ انسان کی فکر اس کے عمل کی راہ کا تعین کرتی ہے۔ سوچ بدل جائے تو عمل بدل جاتا ہے، نظریہ تبدیل ہو جائے تو انسان کا عمل مختلف ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی 63 سالہ حیات طیبہ اس بات پر شاہد ہے کہ آقا علیہ السلام نے تشریف لا کر فقط لوگوں کے سروں کو نہیں جھکایا بلکہ لوگوں کے نظریات کو تبدیل کیا ہے، لوگوں کے افکار کو بدلا ہے، اور وہ معاشرہ جو اس قدر فکری گراوٹ کا شکار تھا، ایک تصویر قرآن مقدس ہمیں دکھاتا ہے کہ حج کے موقع پر مرد و زن برہنہ طواف کرتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ ہمارا حج ایسے قبول ہوگا۔ قربانی کا وقت آتا ہے تو اپنے ذبیحہ کا خون بیت اللہ کی دیواروں پہ مل دیتے ہیں کہ ہماری قربانی ایسے قبول ہوگی۔ پھر مناسک حج ادا کرنے کے بعد جب اپنے گھروں میں واپس لوٹتے تھے تو قرآن مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے ہی گھر میں دروازے کے ذریعے سے داخل نہیں ہوتے،
فکری پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ اپنے گھر کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے اور سرکار نے آتے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحات نہیں پکڑا دی، یا سرکار نے آتے ہی لوگوں کو وظائف کے ساتھ یا چلوں کے ساتھ یا مسنوں کے ساتھ نتھی نہیں کر دیا، بلکہ 40 سال تک میرے آقا نے اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کے نظریات کو بدلنے کی کوشش کی۔ 63 سالہ حیات مصطفیٰ کو اگر تقسیم کیا جائے تو یاد رکھیں آخری 23 سال میرے مصطفیٰ نے پیغام رسالت پہنچایا ہے، اور پہلے 40 سال میرے مصطفیٰ نے درس انسانیت دیا ہے۔ 23 سال رسالت کے اور 40 سال انسانیت کے۔ ذرا میں اور آپ اپنے دین کا مزاج دیکھیں، دین کی طبیعت دیکھیں۔ آقا اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے، تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ ایک جنازہ حضور کے سامنے سے گزرا، یہ بھی ایک اینک ہے، یہ بھی ایک انداز ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھنے کا۔ ایک جنازہ حضور کے سامنے سے گزرا، میرے اور آپ کے کریم اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب یاد رکھیں یہ ایک شخصیت نہیں رکی، یہ ایک رسول نہیں رکے، پوری رسالت رکی۔ یہ مصطفیٰ نہیں رکے، مصطفیٰ ہی رکی ہے۔ جب جنازہ اٹھا کر جانے والے چلے گئے تو صحابہ نے حیرت کے ساتھ چہرہ مصطفیٰ کو تکا اور کہنے لگے حضور یہ جس جنازے کے احترام میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، آقا آپ کو خبر ہے کہ یہ جنازہ کس کا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کس کا تھا؟ کہنے لگے حضور یہ تو یہودن تھی، یہودن رہی، یہودن مری، آپ کے دین کے ساتھ اس کا دور دور کا واسطہ نہیں ہے، آپ کی تعلیمات کے ساتھ اس کا دور دور کا علاقہ نہیں ہے۔ آقا آپ اس یہودن کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا لوگوں کی فکر کو بدل رہے ہیں۔ جب صحابہ نے حیرت طلب انداز میں سوال کیا حضور آپ یہودن کے جنازے کے احترام میں ٹھہر گئے، تو میرے کریم نے جواب کیا دیا؟ سرکار نے فرمایا حد ہو گئی، اگر اس کا اور میرا کلمے کا تعلق نہیں تھا تو فرمایا کیا اس کا اور میرا انسانیت کا واسطہ بھی نہیں تھا؟ اگر یہ مومنہ نہیں تھی تو کیا ہوا؟ فرمایا یہ آدم کی اولاد بھی نہیں تھی، کیا یہ انسان بھی نہیں تھی؟ یہ وہ طرز عمل ہے جو میرے اور آپ کے کریم نے 63 سالوں لوگوں کو دیا ہے۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم سے کوئی سیدھے منہ بات نہ کرے تو ہم دوسری بار اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ مصطفیٰ سے بڑا صاحب غیرت کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے بڑا صاحب مربت کون ہو سکتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، ابو جہل جیسے شخص کے دروازے پر ابو جہل میرے اور آپ کے نبی 200 مرتبہ تشریف لے کر گئے ابو جہل کے دروازے پر۔ بلکہ ایک مرتبہ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر بارش برس رہی تھی، جو خطہ عرب کے موسمی حالات سے واقف ہے وہ جانتے ہیں، اگر گرمی ہے تو شدت کی، اور اگر بارش ہے تو وہ بھی انتہا کی، اور بعض دفعہ تو اتنی شدت کی بارش کہ نوبت سیلاب تک پہنچ جاتی۔ شدت کی بارش، برستی بارش میں میرے اور آپ کے نبی اپنے گھر سے چلتے ہیں اور ابو جہل کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو گئے، دستک دی تو وہ کانپتا لرزتا اندر سے باہر نکلا، آپ کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا بھتیجے آپ اتنی شدت کے موسم میں میرے گھر کے دروازے پر کیا کر رہے ہیں؟ حضور کا جواب سنیے، سرکار نے فرمایا میں گھر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ موسم اچھا ہے، بارش ہو رہی ہے، اچھا موسم ہے، تو میں نے سوچا اچھے موسم کی
وجہ سے آپ کا دل نرم ہو گیا ہوگا. میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو آپ کے گھر جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دیں. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا انداز تربیت تھا جو آپ نے اختیار کیا اور فکر کو ایسا بدلا، مذہبی سوچ کو ایسا بدلا. حضور علیہ السلام نے میرے نبی کا اختیار دیکھے، میرے مصطفیٰ کی مشکل کشائی دیکھے، میرے محمد کی حاجت روائی دیکھے. اور حضور علیہ السلام سرکار کی ایک حیثیت یاد رکھیں، شارع ہونا بھی ہے. آپ چونکہ طلباء ہیں، اساتذہ کرام تو جانتے ہیں حضور کی ایک حیثیت ہے شارع ہونا. یہ جس مصطفیٰ کے ذکر میلاد میں اس وقت میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، شارع کا معنی وہ ہے ایسی شخصیت جو پابند شریعت نہ ہو. یہ فرق ہے امتی کا اور نبی کا. ہماری ناک میں شریعت کی نکیل ہے، ہماری زندگی شرعی احکامات کے تابع ہے. شارع شریعت کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ وہ جیسے جیسے چلتا جاتا ہے شریعت بنتی جاتی ہے. یہ ہمارے نبی کا اختیار ہے. کیا دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اس وقت جب عبداللہ نام کا ایک دیہاتی ہے، حضور کا صحابی، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آپ کا لوگوں کی دیکھیے، حضور سروں کے بادشاہ نہیں ہے، حضور دلوں کے شہنشاہ ہیں. دیہاتی تھا، سادہ تھا، ہے تو حضور کا صحابی مگر زیادہ ادب آداب سے واقف بھی نہیں ہے، سادہ سی طبیعت ہے. اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کتنے فخر کے ساتھ میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں جو کسی سے سوال نہیں کرتے، اللہ کے سوا. ہم ان سے مانگتے ہیں جو رب کے سوا کسی سے نہیں مانگتے. ہم نے ان سے قرآن لیا ہے جنہوں نے کسی سے سیکھ کر قرآن نہیں پڑھا، جن کی گود میں مصطفیٰ پلے ہیں وہ بھی بے مثال ہیں، اور جو مصطفیٰ کی گود میں پلے ہیں وہ بھی بے مثال. یہ دو طرفہ فضیلت ہے جو اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا فرمائی. دیکھیے آ گیا، حضور کی خدمت میں بیٹھ گیا. نظریات کی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ اور آ کر اس نے سیدھی سیدھی بات حضور سے کر دی. کہنے لگا حضور میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ. آقا میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میرے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اتنا مصروف ہوں حضور، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. اب سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ تم نہیں پڑھ سکتا، تو میں تو خود 6 پڑھ رہا ہوں. تہجد کی نماز بھی حضور پر فرض ہے. نماز تہجد بھی ہم پہ 5 فرض ہے، حضور پہ 6 فرض ہے. نماز تہجد بھی حضور پر فرض تھی. تو آقا نے تو نہیں فرمایا کہ میں تو خود 6 پڑھ رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں 5 فرض کیے ہیں، میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ نہیں، بلکہ اس آنے والے شخص کا سوال یہ بتاتا ہے کہ اس کی فکر میں یہ بات موجود تھی کہ سارے کا سارا دین ذات مصطفیٰ کا ایسے طواف کرتا ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف. یہ جو فرما دیں کہ حرف آخر ہو جائے. آخر ایسے بیٹھ گیا حضور میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا. چہرے مصطفیٰ پر تبسم پھیلا. سرکار نے فرمایا اچھا چلو تو آ گیا ہے، پھر ایسا کرتے ہیں. ابن ماجہ فرمایا قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی 5 نمازیں پڑھے گا، ثواب اسے 50 کا ملے گا. فرمایا تو مرتے دم تک عصرین، فجر اور عصر 2 نمازیں بھی پڑھتا رہے، اللہ ہر روز تیرے کھاتے میں 5 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو صحابہ آس پاس موجود تھے بات کو سننے والے ہاتھ باندھ کر کہنے لگے حضور یہ رعایت ہمارے لیے بھی ہے، آج کے بعد یہ رعایت ہمارے لیے بھی ہو گئی. چہرہ مصطفیٰ پر تبسم پھیلا اور سرکار نے فرمایا نہیں، یہ رعایت صرف کسی شخص کے لیے خاص ہے، تمہیں میرے پیچھے آ کر ہر روز 5 کی 5 پڑھنی پڑے گی. جبریل بھی نہیں آئے حضور، میں 5 فرض کر رہا ہوں، آپ کیسے 3 کو چھڑوا رہے ہیں؟ جبریل کا نہ آنا ہمیں بتاتا ہے بات پھر وہی ہے کہ سارا دین میرے رسول کے قدموں کے گرد ایسے گھومتا ہے جیسے لوگ کعبے کے گرد.
ایک حدیث مبارکہ جلدی سے اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. آج بھی قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ جو شخص شرائط پر پورا اترتا ہو، حقوق شرعیہ ادا کر سکتا ہو، ہمارا قرآن کہتا ہے وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے. بولیے ایسا ہی 4 نکاح کر سکتا ہے ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں. دیکھیں نکاح کرنا بعض صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں حرام ہو جاتا ہے. نکاح کرنا بعض صورتوں میں حرام بھی. اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے وسائل اس قدر نہیں ہے کہ میں اپنی اہلیہ کو چھت دے سکوں، لباس دے سکوں، کھانا مہیا کر سکوں، اپنی اولاد کی تربیت کا اہتمام کر سکوں، تو ہمارا دین کہتا ہے پھر تجھ پر ایک نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے. کسی دوسرے کی بیٹی کو خراب مت کرو. حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر روزے رکھو. روزے ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے وہ شخص جو حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کھلا پلا سکتا ہو. سرکار علی مرتضیٰ کا دل بھی چاہا کہ میں بھی دوسرا نکاح کرتا ہوں. قرآن نے 4 نکاح کیا. جناب علی مرتضیٰ خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ میں بھی دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، جو کہ عرب میں آج بھی عام کامن. جب سیدہ کائنات تک یہ بات پہنچی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مخدوم کونین شہزادی رسول، آپ کے قلب اطہر پر ملال آیا. دیکھیں میری سیدہ نے زندگی بھر کبھی بھی کھول کر حضور سے کسی چیز کا اظہار نہیں کیا. آقا چہرے کے تاثرات سے جان لیتے تھے کہ سیدہ کہنا کیا چاہتی ہے، فرمانا کیا چاہتی ہے. آپ اپنے گھر سے چلی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی. آنکھوں میں ایک ساون ہے جو رکا ہوا. سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جناب سیدہ کے چہرے پاک پر تکلیف کے اثرات ہیں. میرے آقا نے پوچھا سیدہ آپ کے چہرے پر ملال اور تکلیف؟ وہ جو ساون رکا ہوا تھا وہ بہہ نکلا، رو پڑی. ہر مومن کو اجازت دی ہے کہ 4 نکاح کر سکتا ہے، تو پھر علی بھی کر سکتے ہیں. کیا وہ حضور علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن نے 4 کی اجازت دی ہے. میرے مصطفیٰ کی فکری تربیت کا انداز دیکھیں، میرے نبی کا اختیار دیکھیں. حضور علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضور خاموش نہیں ہوئے کہ ٹھیک ہے یا قرآن نے اجازت دی ہے تو آپ بھی خاموش ہو جائیں. نہیں، آقا اسی لمحے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور بلال سے فرمایا مسجد کے مینار سے محراب سے اعلان کر کے سارے صحابہ کو مسجد میں جمع کرو، میں محمد خطبہ دینا چاہتا ہوں. اعلان کروا کے سب کو مسجد کے اندر جمع کیا گیا. صحابہ آپس میں چیمہ گویاں کرنے لگے. آقا جہاد کا حکم دینے والے ہیں، کوئی نئی آیت قرآنی نازل ہوئی ہے، حضور اس کی بابت کو فرمانے والے ہیں. آقا منبر پر تشریف لائے. حیات رسول کا مختصر ترین خطبہ جو آقا نے دیا، منبر پر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے مخاطب ہو کر فرمایا لوگوں سن لو، فاطمہ مجھ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اسے خفا کیا اس نے مجھ محمد کو خفا کیا. صحابہ حیران تھے کہ اس بات کی اس موقع پر وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے. مگر سرکار علی مرتضیٰ فرماتے تھے کہ میں تو جانتا تھا کہ حضور یہ بات کس لیے ارشاد فرما رہے ہیں. منبر سے آقا نیچے اترے، سیدھے جناب علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے. سرکار مولا مرتضیٰ کو سامنے بٹھایا. اب سنیے، اور فرمایا علی قیامت تک آنے والا ہر شخص جو شرائط پر پورا اترتا ہے وہ ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے. مگر علی میں تیرا نبی، میں تیرا رسول، جب تک میری بیٹی فاطمہ آپ کے نکاح میں زندہ ہے میں تیرا رسول تجھ پر دوسرا نکاح حرام کروں. بات کرو. سرکار علی مرتضیٰ نے بھی پھر آیات قرآن نکال کر حوالہ نہیں کیا. حضور قرآن کو 4 کی اجازت دیتا ہے، آپ فرما رہے کہ دوسرا نکاح حرام ہے. نہیں، جانتے تھے یہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ اسی کو حرف آخر بنا دیتا ہے. فکر
فکری تربیت. آخری بات شاید اسی پر میرا وقت ہو جائے. حدیث مبارکہ یاد رکھیں, حضور علیہ السلام لوگوں کو استقامت کا, صبر کا, حوصلے کا ایک ایسا درس دیتے ہیں. یہ دنیا جس میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں, اس سے بہتر پیغام میلاد النبی کا, ذکر میلاد کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں, یہ دارالامر ہے, یہ امتحان گاہ ہے. اس وقت جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے, ہر شخص کی اللہ نے امتحان کا دائرہ کار الگ الگ مرتب کر رکھا ہے. کسی کا امتحان صحت ہے, کسی کا امتحان معاش ہے, کسی کا امتحان اولاد ہے, کسی کا امتحان سکون ہے, کسی کا امتحان عزت ہے. آزمائشیں تو آئیں گی, امتحان تو آئیں گی. ایک سوال حل کرے تو دوسرا سوال تیار ہے, دوسرا سوال حل کرے تو پھر تیسرا سوال تیار ہے. یہ آزمائش سانس کے ساتھ ختم ہوتی ہے. امتحان تو آئیں گے, مگر اس امتحان میں, اس تکلیف میں ایک مومن کی اپروچ کیا ہونی چاہیے, اس فکر کو بھی میرے آقا نے بدلا. ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر میں اپنی بات کو سمیٹ دوں گا. اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر آئی ہے, مگر اس کی اصل بخاری شریف کے اندر ہوتی ہے. حضور علیہ السلام کی مجلس رکھی ہے اور ایک سیاہ فام عورت, سیاہ رنگت والی, وہ میرے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور زاروں قطار رو رہی ہے. حضور لوگوں کے نظریات کو کیسے بدلتے ہیں. رونے میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے. چوک میں کھڑے ہو کر دو لوگ ہنس رہے ہو تو گزرنے والا نہیں پوچھتا کہ آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں, لیکن اگر دو لوگ یا چار لوگ بیٹھ کر کہیں پر رو رہے ہیں اور گزرنے والے شخص کے دل میں اللہ نے درد عطا کیا ہو تو وہ ایک لمحے کے لیے رک کر پوچھے گا ضرور کہ آپ رو کیوں رہے ہیں. رونے کا سبب لوگ ضرور دریافت کرتے ہیں. وہ بھی آ کر ایسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رو رہی. اور یاد رکھیے, رسول کریم ہوتا ہے. یہ لفظ ذرا میرے ساتھ دہرائیے, رسول کیا ہوتا ہے؟ کریم. ایک ہوتا ہے سخی, ایک ہوتا ہے کریم. دونوں میں فرق ہے. سخی اسے کہتے ہیں جس کے دروازے پر جا کر مانگے اور وہ جھولی میں خیرات ڈال دے, اسے کہتے ہیں سخی. اور کریم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس جانا نہ پڑے, وہ گھر آ کے جھولی میں خیرات ڈال دے. میرے اور آپ کے نبی سخی بھی ہیں, کریم بھی. جو آ کے مانگتا ہے اس کو بھی عطا کرتے ہیں, اور کچھ خوش بخت ایسے بھی ہیں کہ جو آئے تو نہیں ہے, حضور خود چل کے تشریف لے گئے اور جا کے عطا فرمایا. پھر ایسا عطا فرمایا کہ ان کی نسلوں کو سنوار دیا اور رو رہی ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا. بخاری شریف, کیوں رو رہی؟ کہنے لگی حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. بھائیو تکلیف تو آئے گی, پریشانی تو آئے گی, امتحان تو آئے گی. مومن کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. نعمت مل جائے تو شکر ہے, نعمت چھن جائے تو صبر ہے. شکوے کا تیسرا راستہ بندہ مومن کے پاس نہیں ہوتا. حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے, مرگی کا. اور آپ جانتے ہیں مرگی کا دورہ یہ ایسی تکلیف ہے جو جسمانی بھی ہے, اعصابی بھی ہے, دماغی بھی ہے, انسان کے پورے وجود کو متاثر کرتی ہے. آقا آپ بوڑھی ہو گئی ہوں, اس تکلیف کو سہ نہیں پاتی. حضور میں آپ کی خدمت میں آ گئی ہوں بڑی تکلیف کے ساتھ, بڑے درد کے ساتھ. اس نے اپنا استغاثہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. اب میرے نبی اس خاتون کی ذہن سازی کیسے فرما رہے ہیں؟ آقا نے سن لیا. سرکار نے فرمایا کہ بھی اچھا, اگر تو چاہے, دو راستے حضور نے دکھا دیے. اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے شفا عطا فرما دے. ایک. دوسرا راستہ فرمایا اگر تو اسی بیماری کے ساتھ گزارا کرے. کیا مانا تھا؟ اس بیماری پر صبر کرے. تو فرمایا میں تیرا نبی تیری جنت کا ضامن بن جاتا. یا دعا کر
نظریات کو بدلا جاتا ہے۔ اس بیوی نے ایک لمحہ نہیں لگایا سوچنے پر، کہنے لگی حضور زیادہ زندگی گزر گئی، تھوڑی باقی ہے، 4 دن رہ گئے، اتنے سال حضور اس بیماری کے ساتھ گزارا کیا ہے، آقا باقی کے 4 دن بھی اس کے ساتھ میں گزارا کر لوں گی، حضور مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے اپنے نبی کی ضمانت پر جنت چاہیے۔ سرکار نے وعدہ کر لیا، جنت مل گئی۔ اٹھ کر دروازے تک جانے لگی تو پتہ نہیں کیا بات ذہن میں آئی، واپس پلٹی تو حضور کی بارگاہ میں پھر آگے بیٹھ گئی۔ آقا نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہنے لگی حضور شفا تو مجھے نہیں چاہیے، وہ تو جنت میری ہو گئی، لیکن حضور ایک درخواست ہے، فرمایا بولو۔ کہنے لگی میرے قریب جب یہ دورہ مجھے پڑتا ہے مرگی کا، تو حضور مجھے نہیں پتہ چلتا میرے پاس محرم کھڑا ہے یا غیر محرم کھڑا ہے، برادری کے لوگ ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، خاندان کے ہیں یا محلے کے ہیں، حضور مجھے پتہ نہیں چلتا بیماری کے عالم میں۔ آقا اس دورے کی حالت میں میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ حضور آپ یہ تو دعا فرما دیں کہ اللہ اس دورے کی حالت میں بھی میری عزت کی حفاظت فرمائے، مجھے بے پردہ ہونے سے بچا دے۔ آقا نے دعا کر دی یا اللہ اس بیوی کی عزت کی حفاظت فرما، اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بیوی جو کہتی تھی کہ میرے 4 دن باقی، اب آپ حیران ہوں گے، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، وہ بیوی زندہ رہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، وہ بیوی حیات رہی۔ جناب فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی، وہ بیوی زندہ رہی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک وہ خاتون حیات رہی۔ صحابہ صحابیات فرماتی ہیں کہ اس بیوی کو سرکار کی دعا کے بعد دورہ تو پڑتا تھا، مگر فرماتے ہیں ہم نے اس دورے کی حالت میں بھی اس خاتون کے جسم سے ہٹتا ہوا کپڑا کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور اگر ہم سے آ کر کوئی شخص یہ سوال پوچھتا کہ بھائی میں زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو صحابہ اور صحابیات فرماتی ہیں ہم اسے اسی اماں جی کے دروازے پر بھیجا کرتے تھے، یہ وہ بیوی ہے جنہیں آقا نے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت میرے اور آپ کے کریم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، لیکن ہم نے صرف نیت کر دی، توفیق اللہ عطا فرمائے۔ یہ ابھی ماہ ربیع نور شریف کے جتنے ایام بھی باقی ہیں، صرف 1 لاکھ مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر اسی مہینے میں درود و سلام پڑھا جائے۔ سرکار مولا کائنات کا جناب امیر کائنات کا جناب علی مرتضیٰ شیر خدا آپ کا ایک فرمان عصمت نشان مجھے یاد آ رہا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر کسی بدصورت بچے کو درود مسلسل پڑھایا جائے، اللہ اسے درود کی برکت سے خوبصورت فرما دیتا، صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں اور تربیتیں بدل جاتی ہیں۔ وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں یوں سمجھے کہ مجھے اور آپ کو سارا دین بند کر کے دے دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگوں تمہیں جو کچھ میرے رسول عطا کرے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا نبی منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی میرے دین کی حقیقت ہے۔ اپنے نظریات کو ستھرا، اپنی سوچوں کو پاکیزہ، کیونکہ سوچ بدل جائے تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، میرا دین ہماری سوچ کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے نظریات کو ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کرے اس ذکر کی برکت سے رب ذوالجلال ہم سب کی دنیا اور آخرت کے معاملات میں ہم سب پر رحم فرمائے۔ آپ کے تمام نے اپنے اساتذہ کرام کے زیر قیادت اس قدر خوبصورت اہتمام کیا خلوص کے ساتھ، اللہ سب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اس دعا پر تو خاص طور پر آمین فرمائے۔ اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی، امت مصطفیٰ کی، عالم انسانیت کی خیر فرمائے۔ ہم
قسم آزمائشوں سے، وباؤں سے، تکالیف سے محفوظ رکھے۔